حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں اور مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ امیہ بن حلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی 2 چٹانیں رکھ دیتا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا یا اس حال میں مار جاؤ یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اسی حالت میں بھی عہد کرتے رہے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن حلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، جس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کا نام لینے میں بہت ہی مزہ اور لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا لگاتے جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیں اور اپنی من مانی کریں اور طرح طرح کی ان کو تکلیف دیتے رہیں، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن بھی جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل پڑے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آتے، تو آنکھ کھلنے پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ نبی کے لاڈلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اذان کہنا شروع کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اشہد ان محمد پر پہنچے تو بے اختیار رونے لگ پڑے، اور سننے والے کانوں میں کوہرام سا مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے باہر نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس آئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ ایک اور صحابی کا آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ ابو ذر غفاری ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ ان کے بھائی مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے، اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے اور نہ ہی کاہنوں کا کلام۔ ابو ذر غفاری کو اپنے بھائی کی باتوں پر اطمینان نہ ہوا اور خود مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرم میں گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ پردیسیوں کی خبر گیری کرنا حضرت علی کا شیوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے تو حضرت علی نے آخرکار پوچھا تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ پہلے وعدہ کرو جو پوچھوں گا سچ بتاؤ گے۔ حضرت علی نے کہا بے شک سچ کہوں گا۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ محمد کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، صبح جب میں جاؤں تو میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اتنا متاثر ہوئے کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھنے لگ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہوگا اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمے کو میں ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا چلا کر پڑھوں گا۔ اور ایسا ہی کیا۔ آپ نے
तो चारों तरफ से लोगों ने आपको घेर लिया और शदीद जख्मी कर दिया। उस वक़्त आपके चचा हज़रत अब्बास, जो इस वक़्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि ये क्या जुल्म कर रहे हो, ये शख्स किबला गफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते पड़ता है, तुम्हारी तजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल आया कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए इसको छोड़ दिया। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।